2006 میں ممبئی میں لوکل ٹرینوں میں ایک ساتھ 7 بلاسٹ ہوتے ہیں، 7 دھماکے ہوتے ہیں، اور فوراً عادت کے مطابق ایجنسیوں کا وہ طریقہ کہ فلاں مجاہد گروپ، فلاں لشکر اسے بلاسٹ کیا، اور آنن فانن میں گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ 13 لوگوں کو اس میں سے الگ کیا گیا۔ ان 13 میں سے 2006 سے لے کر کے 2015 تک ٹرائل چلا لوکل کورٹ میں، اس میں سے ایک باعزت اس وقت بری ہوئے اور 12 لوگوں کو پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس کو، اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 2021 سے وہ ہیئرنگ شروع ہوئی اور آ کر کے پچھلے ہفتے یعنی اس ہفتے میں 3 دن پہلے فیصلہ آیا کہ سب کے سب باعزت بری ہے، ایک بھی ثبوت جو ہے حکومت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ ہفتہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے خوشی کا ہفتہ رہا ہے۔ خوشی کا وہ واقعہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں واضح ہو جائے گا۔ آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ تقسیم ہند کے بعد مسلمانوں کے اوپر ایجنسیوں کے ذریعے سے اور حکومت کے ذریعے سے ہماری مختلف دینی جماعتوں اور افراد پر جو مظالم رہے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ یہ پوری 75 سالہ تاریخ درجنوں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں مسلم جماعتوں کو ٹارگٹ کیا گیا، متحرک اور ایکٹیو افراد کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ یہ جماعتیں اور یہ افراد امت مسلمہ ہند کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ثابت نہ ہو سکیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھا جائے تو 1948 اور 49 میں تقسیم ہند کے بعد جب ملک کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بھارت میں بچے کھچے جو افراد تھے جب وہ آرگنائز ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ بات نظر آتی ہے کہ ایک انتہائی اعلیٰ قسم کے عہدیدار کی جانب سے یہ بات آتی ہے کہ جماعت اسلامی ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے۔ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہنا یہ اپنے آپ میں بہت ہی خطرناک جملہ ہے، یعنی ایک ایسی جماعت جو ہتھیار لے کر کے خونریزی کرنا چاہتی ہے۔ بہت ہی مشکل دور تھا جماعت کے لیے وہ، جس سے بہر کیف وہ نکل کر کے آگے بڑھتی ہے، لیکن آگے بھی تقریباً 40 سالوں تک اس طرح کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایمرجنسی کے وقت 1974-75 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس تنظیم کو بین کیا جاتا ہے، ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت تک ان کے ہاں ووٹ کا معاملہ ابھی جواز کی شکل اختیار نہیں کر سکا تھا، لیکن پھر بھی اس کو پابند سلاسل کیا گیا۔ خاص طور سے مختلف مواقع پر پابندیوں اور مختلف الزامات کا جو ہے وہ لگائے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ 1974-75 میں جب ایمرجنسی لگی، اس جماعت کا کوئی تعلق سیاسی نہیں تھا۔ 1975 تک تو یہ ووٹ بھی نہیں دیتے تھے، کہیں 1982-83 میں جا کر کے اجازت دی گئی کہ ہاں ووٹ آپ دے سکتے ہیں، تو کوئی سیاسی ان کی سرگرمی بھی نہیں تھی۔ 1974-75 میں ان پر پابندی لگائی گئی، غیر قانونی قرار دے کر کے جیلوں میں ڈالا گیا، اور ہمارے گاؤں کے حق میں یہ فضیلت آئی کہ ہمارے 2 بڑے بزرگ اس موقع سے جیل میں گئے۔ یہ فضیلت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، یہ کوئی احساس جرم میں مبتلا ہونے کی بات بالکل نہیں ہے۔ اور سینہ ٹھوک کر کے کہا کریے باہر کہ بھائی ہمارے گاؤں سے دین کی خاطر، دین کی جد و جہد کرنے کی وجہ سے جیلوں میں لوگ گئے ہیں، اور ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پر کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ 2-4 لوگ ہو جاتے ہیں کیا کریں، سارے لوگ ایسے نہیں، سارے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں جانے کے لیے تیار رہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ نسبالین کے لیے صرف 2-4 لوگ جائیں؟ اسی وجہ سے تو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے دقت پیدا ہو رہی ہے۔ دشمن کو اب موقع مل جاتا ہے، اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے کہ 2-4 جب چاہیں صالح قسم کے، اچھے قسم کے، جو سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اٹھا کر کے اندر ڈال دیں۔ خیر 1974-75 میں یہ ہوا۔ 1992 میں جب بابری مسجد شہید کی گئی تو یہاں کی ایک سنگھی جماعت کو علامتی طور پر اس پر پابندی لگائی گئی، تو پھر اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس طریقے سے تقریباً 40 سالوں تک اس کے ساتھ حکومتی تشدد کے یہ انداز اختیار کیے جاتے رہے۔ اس کے بعد پھر آگے مرحلہ آتا ہے، کچھ اور گروپس اور کچھ اور جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا اور مضبوطی سے مسلمانوں کے لیے خدمت کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو آگے بڑھانے، مضبوط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی دورانیے میں 90، 80، 90 اور 2000 کے آس پاس میں طلبہ کا عظیم الشان گروہ، جس کو SIM کے نام سے جانا جاتا تھا، اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا کے نام سے، 2001 میں اس پر پابندی لگائی گئی، بین لگایا گیا۔ اس وقت ہم لوگوں کی، یعنی میرے عمر کے جو لوگ ہیں وہ 7-8 سال کے رہے ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بشمول میرے کہ اس وقت کی کیا حالات تھے، کیا صورتحال تھی۔ تو بعد میں کچھ پڑھنے کا موقع ملا اور اس تنظیم کے کچھ لوگ جو زندہ تھے اور شوق پیدا ہوا کہ مسئلہ کیا تھا، ان سے پوچھا گیا تو حقیقت حال پتہ چلی۔ چنانچہ اس جماعت پر 2001 میں جو طلبہ اور نوجوانوں کا گروہ تھا اور پورے کے پورے ملک میں سرگرم تھا، اس پر یہ الزام لگا کر کے پابندی لگائی گئی کہ یہ ملک میں دہشت گردی مچانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی مچانا چاہتے ہیں۔ ان کے اس الزام کو دہلی ہائی کورٹ نے 2008 میں کہا کہ یہ جھوٹا ہے، غلط الزام ہے، پابندی ہٹا دی۔ اور 2008 اور آج 2025 سپریم کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے کہ تنظیم پر پابندی کے سلسلے میں کیس کو سن سکے، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے سننے کے لیے۔ اور اس کے نام پر اس کا اصل جرم کیا تھا؟ سال بھر پہلے اس کے آخری جو صدر تھے ان کی وفات ہوئی، اس دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک پبلک اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ ایک بڑے آفیسر نے تفتیش کے دوران میں 3 جرائم ہم لوگوں کے بتائے تھے۔ وہ 3 جرائم کیا تھے؟ اس آفیسر نے کہا کہ ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو، تم لوگ کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں ملوث ہو، ہمیں اچھے سے پتا ہے، لیکن تم لوگوں کے 3 بڑے بڑے جرائم ہیں۔ نمبر 1 کہ تم مسلمانوں کی اتحاد کی بات کرتے ہو۔ دوسرے نمبر پر تم لوگ نوجوان ہو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تم لوگوں کی بات سننے لگے ہیں، یعنی تمہیں اپنا کہیں نہ کہیں آئیڈیل یا بھروسہ کرنے لگے، آئیڈیل ماننے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ تم لوگ اسلامی نظام کے ماننے والے ہو۔ یہ 3 جرائم ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اوپر سے پابندیاں نہیں ہٹیں گی، جس کی وجہ سے تمہیں پابند کیا گیا ہے۔ اب یہ باتیں ہماری نئی نسل کے لوگ اور کچھ دوسرے قسم کے لوگ جن کی گاؤں سے باہر تک، گاؤں سے سعودی دبئی یہی دنیا ہوتی ہے، نہ کتابوں سے تعلق ہوتا ہے نہ اور پڑھنے لکھنے سے تعلق ہوتا ہے، ان کے سامنے جب اخبارات یا ٹی وی کے ذریعے سے کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو رہا ہوگا، ایسے ہی تھوڑی سرکار ہاتھ ڈالتی ہے، ایسے ہی تھوڑی پکڑتی ہے۔ اور کہیں اور مت کہیے، اسی گاؤں میں 2008-10 کے دورانیے میں جب شروع میں خطبہ دینا میں نے شروع کیا اور اس ٹائم کچھ اس طرح کی باتیں کہیں تو اسی گاؤں کے افراد نے کہا کہ مولوی صاحب ارے کچھ تو رہا ہوئی گڑبڑ نہ، ایسے نہ کہو کہ تائید کی جاتی ہے، ایسے نہ کہو کہ حق میں بولا جاتا ہے۔ اسی گاؤں کا، اور میں جانتا ہوں کہ صاحب 5 کھیل تھے اور مجھے سمجھا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی۔ تو یہ ہوتی ہے صورتحال جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کہ نہ پڑھتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اس پر سے پھر جو ہے اس طرح کی باتیں کہہ ڈالتے ہیں کہ اگر کچھ نیک عمل بھی کیا ہو نا تو وہ بھی ضائع ہو جائے۔ خیر، یہ اب تک اس جماعت کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات انڈین کانسٹیٹیوشن میں کہی گئی ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی آزادی ہوگی، ہر شخص کو آزادی ہوگی، لیکن پریکٹیکل لیول پر دیکھا جائے ایک بہت بڑا نام اور اپنے گروپ کے ساتھ اس ملک میں آج سے 10-15 سال پہلے جو ہے وہ بھارت کی سطح پر بہت بڑا نام آیا اور عالمی سطح پر نام آیا، جس کو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں۔
ان کا اپنا ایک ادارہ تھا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن IRF کے نام سے، جس کے ذریعے سے وہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اسکول وغیرہ کا سیٹ اپ چلایا کرتے تھے۔ بے بنیاد الزام لگا کر کے ان کے اس ادارے کو اور ان کو دہشت گرد ثابت کر کے ان کے سارے کام کو بند کر دیا گیا، ٹھپ کر دیا گیا۔ وہ تو مضبوط قسم کے آدمی تھے، باہر نکل گئے، ملک چھوڑ دیا کہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں اور ان کو واپس لا کر کے یہاں کے جیل میں ٹھونس نہ سکے کہ 15-20 سال بعد باعزت بری ہوں گے، تب تک ویسے ہی جنازہ نکل چکا ہوگا، ویسے ہی معاملہ ختم ہو چکا ہوگا۔ بہرکیف ان کا پورا جو سیٹ اپ تھا بھارت میں سب بالکل ختم ہو گیا، اس کا وجود اور نام و نشان ختم ہو گیا۔ تیسرا ایک بہت بڑا گروہ جو یعنی پچھلے 25 سالوں کی خاص طور پر میں بات بتاؤں، بہت بڑا گروہ، خاص طور سے ساؤتھ میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا، اس کے اثرات بہت زیادہ تھے، اور ان کا صاف اعلان تھا کہ ہماری ساری کی ساری جدوجہد، ہماری ساری اسٹرگل، ساری محنت دستور ہند کے مطابق چلے گی، انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گی۔ اس گروپ کا نام کیا تھا؟ پاپولر فرنٹ آف انڈیا، PFI کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ادھر ہمارے UP وغیرہ میں بہت کم اس کے اثرات ہیں، حالانکہ اعظم گڑھ تک سے اریسٹنگ ہوئی 2-4 لوگوں کی، پتہ نہیں ہوگا لوگوں کو، اور ابھی اس کی قیادت پچھلے 1.5-2 سالوں سے سینکڑوں کی تعداد میں جیلوں میں بند ہیں، ان کو بیل نہیں مل رہی، ان کو ضمانت نہیں مل رہی، ان کی سنوائی کے لیے عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ اگر مسلمانوں پر ظلم کیا جائے گا، مسلمانوں پر اتیاچار کیا جائے گا، تو ہم اس کے لیے مقابلہ کریں گے، اور بھارت میں دی گئی جو دفاع کی آزادی ہے اس کو بھی استعمال کریں گے، جو سیاسی آزادی اس کو بھی استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری پلاننگز کی تھی جس کو انہوں نے ایگزیکیوٹ اپنے علاقوں میں کیا، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، کہ مسلمان مضبوط ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ردم پکڑنا شروع کیا، مضبوطی کی جانب جانا شروع کیا، ایک ساتھ ان کے تقریباً 8 کے قریب جو گروپ تھے PFI کے، سب کو ایک ساتھ بین کر کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں 1-2 اور مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہاں کی ایجنسیوں نے اور حکومتوں نے مسلمانوں کو مضبوط نہ ہونے کے لیے، مضبوطی اختیار نہ کرنے کے لیے کہ وہ کوئی ایک مضبوط قسم کی قوم بن کر کے سامنے آئے، چن کر کے، صرف دیندار نہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے اندر جذبہ ایمان کی بنیاد پر آ جاتا ہے کہ بھائی آخرت میں جواب دینا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ صلاحیت تھی تو اپنے سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کیا یا کیوں نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کے اندر قومی اور ملی جذبہ ہوتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے زکوٰۃ وکات بھی نہ دیں، لیکن بات آ جاتی ہے مسلمان کی تو غیرت کہیں نہ کہیں جاگ جاتی ہے۔ تو 2 جذبہ ہوتا ہے، یا تو ایمانی جذبہ ہوتا ہے یا قومی جذبہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ گاؤں کی بات ہے ایسے کیسے، تو گاؤں کے سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو بھائی مسلمان کی بات ہے ایسے کیسے جو ہے خاموش رہ جائے۔ تو کبھی کبھی یہ جو قومی جذبہ ہے یہ بھی کام کر جاتا ہے، اور یہ وقتی ہوتا ہے، زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتا ہے، لیکن ایمانی جذبہ مستقل چلاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ادھر پچھلے 25 سالوں میں ان لوگوں نے خاص طور سے اپنی اسٹریٹجی بدل کر کے اس بات پر فوکس کیا کہ کوئی بھی ابھرتا ہوا نوجوان اگر نظر آ جائے جس کے اندر اپنی قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے، کچھ کرنے کی لگن ہے، بھلے وہ بہت ایماندار ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، اس کو پنپنے نہیں دینا ہے، اس کو کھڑے نہیں ہونے دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پر موجود کسی نوجوان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا تو میدان میں اترے گا، تعلیمی اعتبار سے، دوسری اور چیزوں کے اعتبار سے رہنمائی کرے گا نئی نسلوں کی۔ جب فیلڈ میں آئے گا تو لوگوں کے نگاہوں میں آئے گا، لوگوں کی نگاہوں سے پھر وہ انٹیلیجنس وغیرہ کی نگاہوں میں بھی وہ آئے گا، اور اس کے بعد کسی نہ کسی موقع پر اس کو پکڑ کر کے پھنسا کر کے 15-20 سال کے لیے اس کو فارغ کر دیا جائے۔ چنانچہ صرف 2 مثال میں آپ کو دیتا ہوں، صرف 2 مثال۔ پہلی مثال آپ کے سامنے 2001 میں ISIM کی مثال چھوڑ کر کے گجرات کے شہر سورت میں پورے ملک سے تقریباً 200 لوگ اکٹھا ہو رہے تھے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی اور سماجی مضبوطی پر کام کریں گے، ایجوکیشنل، سوشل، اکنامیکل اپلفمنٹ یا امپاورمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ 200 کے قریب گجرات کے شہر سورت میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں 200 لوگوں میں سے 3-4 VC ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر آتے ہیں، درجن سے زیادہ پروفیسرز آتے ہیں، 50 سے زیادہ ٹیچرز ہوتے ہیں،
اور بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ سماج میں متحرک رہنے والے افراد ہوتے ہیں۔ 3 دن کا یہ تقریباً پروگرام ہونے والا ہوتا ہے۔ ایک دن گزرتا ہے غالباً، اور اس کے بعد پورے کے پورے جو ہے پروگرام کا جو ہال ہوتا ہے اس کو گھیر کر کے وہاں سے 127 لوگوں کو آن دی اسپاٹ اریسٹ کیا جاتا ہے۔ چارج یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ملک میں دہشت گردی کی پلاننگ کر رہے تھے، اور 2019 میں وہاں کی لوکل کورٹ نے 19 سال کے بعد فیصلہ سنایا کہ سب کے سب باعزت بری کیے جاتے ہیں، ان پر اس طرح کا کوئی جو ہے الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ اب ہوا کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر 200 افراد 2001 میں ملک کی سطح پر مسلمانوں کی تعلیمی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کے اثرات آج تک ہم تک پہنچ نہ سکے ہوتے؟ 200 افراد تھے جس میں 3-4 وی سی کی سطح کے، درجنوں پروفیسر تھے، 50 کے قریب ٹیچرز تھے، پروفیسروں کی پروفیسری گئی، ٹیچروں کی ٹیچنگ گئی، بہت سارے اور ایکٹیوسٹ جو تھے ان کی نوکریاں گئیں، اور پھر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے کسی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ کس کے لیے یہ کام کر رہے تھے؟ اپنے لیے کر رہے تھے۔ وہ تو پہلے سے سرکاری پروفیسر تھے، پہلے ہی سے وی سی تھے، پہلے ہی سے ایکٹیوسٹ تھے، بہت اچھی زندگی ان کی گزر رہی تھی۔ یہ ہمارے لیے کرنا چاہتے تھے، نئی نسلوں کے لیے کرنا چاہتے تھے، جن کے بارے میں ہمارے درمیان پتہ بھی نہیں ہے کہ اس طرح کے افراد نے ہمارے لیے محنت کی ہے یا محنت کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب سوال کھڑا ہوتا ہے نا کہ کیوں مسلمانوں میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی کام کیوں نہیں کرتا، کیوں کھڑا ہوگا بھائی؟ کیوں کھڑا ہوگا؟ اگر وہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو دشمن ہمارے درمیان سے اچک لے جاتا ہے اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح سے تماشبین بن کر کے بیٹھے رہے، کچھ کر نہ سکیں، سپورٹ نہ کر سکیں، مقدمات میں خرچ ہونے کے لیے جو رقمیں ہوتی ہیں کوئی وہاں پہنچتا تک نہیں پوچھنے کے لیے کہ کیا اخراجات ہو رہے ہیں۔ میں نے نام لیا آخری صدر کا، SIM کے صدر کا، یہی اعظم گڑھ سے ہر مہینے وہ دلی جاتے تھے، سلیپر کلاس میں سفر کیا کرتے تھے، شاید کبھی AC میں سفر کیا ہو۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہوتے تھے، رقم نہیں ہوتی تھی، وہ آ کر کے مانگ نہیں سکتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے پاس بڑے بڑے لوگ جا کے مشورے بھی لیتے تھے، مالدار قسم کے مشورے لیتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی تھی کہ اس بندے کے پاس اپنی جیب میں بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ جس نے اپنی زندگی اگر لگائی ہے تو ملت کے لیے لگائی ہے، اپنے بچوں کے لیے کوئی زمین نہیں فراہم کر سکا وہ، اپنے بچوں کے لیے کوئی رقم اور جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جا سکا وہ، لیکن ملت نے پلٹ کر کے اس کو دیا کیا؟ یہ بہت بڑا اس میں سوال آتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس ہفتے خوشی کا موقع ملا، وہ دراصل یہ آخری مثال ہے جو میں دینا چاہتا ہوں۔ 2006 میں ممبئی میں لوکل ٹرینوں میں ایک ساتھ 7 بلاسٹ ہوتے ہیں، 7 دھماکے ہوتے ہیں، اور فوراً عادت کے مطابق ایجنسیوں کا وہ طریقہ کہ فلاں مجاہد گروپ، فلاں لشکر اس نے بلاسٹ کیا، اور آنن فانن میں گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ 13 لوگوں کو اس میں سے الگ کیا گیا۔ ان 13 میں سے 2006 سے لے کر کے 2015 تک ٹرائل چلا لوکل کورٹ میں، اس میں سے ایک باعزت اس وقت بری ہوئے اور 12 لوگوں کو پھانسی کی سزا یا عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کیس کو، اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ 2021 سے وہ ہیئرنگ شروع ہوئی، اور آ کر کے پچھلے ہفتے یعنی اس ہفتے میں 3 دن پہلے فیصلہ آیا کہ یہ سب کے سب باعزت بری ہے۔ ایک بھی ثبوت جو ہے حکومت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے، ایک بھی ثبوت نہیں دے سکی۔ 45,000 صفحات لا کر کے حکومت نے ججوں کے سامنے رکھے تھے، 45,000 صفحات کا وہ پورے کی پوری فائل تھی، اور ایک بھی کاغذ ایسا نہیں تھا جس کو ثبوت مانا جا سکے۔ اور 19 سال کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ باعزت بری ہو کر کے باہر آئے۔ درجنوں سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی وہ بلاسٹ کے اصل مجرمین کون ہیں؟ شاہد ایڈوکیٹ اعظمی 2008 میں جو اس طرح کے لوگوں کے کیس لڑا کرتے، نوجوان آدمی تھے، ان کو کس نے شہید کیا تھا؟ ان کے چیمبر میں گھس کر کے کچھ نہیں پتا چلا۔ اور اس بلاسٹ کے اصل مجرمین کون ہیں نہیں پتا چلے گا، اور یہ کروانے والے یہی ہیں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہاں پر ایجنسیوں کا یہ طریقہ ہے، مجرد طریقہ ہے کہ یہ گروپ کریٹ کرتے ہیں، فرضی ناموں سے گروپ کریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نوجوانوں کو اٹھا کے اسی سے چسپاں کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو نام چل رہے ہیں اس میں داعش چل رہا ہے، اس میں القاعدہ چل رہا ہے۔ القاعدہ دنیا میں بھلے سے ختم ہو گیا، لیکن ایجنسیوں نے زندہ کر رکھا ہے۔ اور ابھی اسی ہفتے میں 4 نوجوانوں کو القاعدہ کے نام پر ملک کے مختلف حصوں سے اریسٹ بھی کیا ہے، یہ باقاعدہ اخبارات میں آ چکا ہے۔
داعش کو انہوں نے خود جیسے کریٹ کیا، خود پیدا کیا ہو، کوئی اس کا ذمہ دار، کوئی آفس، کسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو اٹھایا لا کر کے داعش سے جوڑ دیا، لا کر کے اس کو جو ہے اس پہ گھسیٹ دیا۔ اس سے پہلے 10 سال 15 سال پہلے انڈین مجاہدین کا نام چل رہا تھا، انہی کا کریٹ کیا ہوا یہ نام، اب اس کا نام کہیں ذکر میں بھی نہیں آتا ہے، کہیں یہ نام نہیں آتا ہے۔ اور یہ جب نام آتے ہیں اور کچھ نوجوانوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ہماری اکثریت نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک تو ڈر خوف میں مبتلا ہوتی ہے، اور جس گاؤں کا وہ بندہ ہوتا ہے، وہ فرد ہوتا ہے، اس کا پورا گھر تقریباً اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اجاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سماج خود اس کے سپورٹ کے لیے، اس کے آنسو پوچھنے کے لیے، اس کے بچوں کے سپورٹ کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ 20 کروڑ سے زیادہ یہ آبادی احساس جرم میں مبتلا ہوتی ہے کہ یار ہمارے ہی درمیان سے دہشت گرد کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور 19 سال بعد، 20 سال کے بعد جب باعزت بری ہوتے ہیں تو کہیں میڈیا میں خبر بھی نہیں آتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتا چل جائے اچھا ہاں یہ تو وہی ہے جو 2006 میں ان کے ساتھ اتنا واویلا مچایا گیا تھا ٹی ویز پر اور اخبارات میں اور مختلف جگہوں پر۔ تو میں صرف یہی بات یہاں پر کہنے کے لیے آج ہمت جٹا سکا کہ نسلیں جانے کی مسلمانوں کے مجموعی طور پر فلاح و بہبود کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوگا تو یقین مانیے یہ آسان راستہ نہیں ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اور سماج کے لوگ بھی سمجھ لیں کہ اگر ان کی نسلوں کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اس میں اس کا اپنا کوئی بھلا نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس کمانے دھمانے کے لیے بہت ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کو کنارے کر کے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لگا رہا ہے تاکہ یہ سماج مضبوط ہو، یہ کھڑا ہو سکے، 20 کروڑ کی یہ آبادی ایک مضبوط پوزیشن پر جا سکے۔ تو جاننے کی کوشش کریے، معلوم کرنے کی کوشش کریے، اور جو جس سطح پر ہے، یہاں پر کچھ لوگوں کے سیاسی تعلقات ہوتے ہیں وہاں اس بات کو رکھیں، کچھ نوجوان پڑھتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں، وہاں کھل کر کے اسٹیجوں سے یہ بات کہیں کہ بھائی یہ سب حکومت اور ایجنسیوں کی طرف سے ظلم کا ایک سلسلہ ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ بڑے بڑے ٹیگ لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے عہدوں پر پہنچتے کہ یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کارنامہ انجام دیا، اور سب کے سب فرضی ہوتا ہے، سب کے سب جھوٹ ہوتا ہے، سب کے سب فراڈ ہوتا ہے، اس میں سچائی کہیں اور ہوتی ہے، مجرم کہیں اور ہوتے ہیں، اور ان کو خاموشی سے بچا لیا جاتا ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو میں یہ بھی مثالیں دے کے سمجھاؤں گا، کسی ملک میں غیر مسلم جب پکڑے گئے ہیں مختلف اس طرح کے کیسز میں تو انہی ایجنسیوں نے اور حکومت نے کیسے ان کو بچایا ہے، جبکہ ان کے اقبالیہ بیانات ہیں، کنفیشنز انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے کہ ہاں ہم لوگ بلاسٹ میں شامل تھے۔ کبھی موقع ہوگا تو اس کی بھی تفصیلات کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو، ورنہ تو ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بات کرے تو کیسے کرے آدمی، اور رکھے تو کس کے سامنے رکھے، کیونکہ ان سب پر بات کرنا بھی بڑا مشکل عمل ہوتا ہے کہ اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے۔ خیر جو بھی ہو، نئی نسل کے سامنے یہ بات رکھنی تھی، رکھ دیا ہے۔ کتنا سمجھتے ہیں اور اپنے رویے میں کتنی تبدیلی اس حوالے سے لے کر کے آتے ہیں، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ضرور آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کا سپورٹ کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی اس طرح سے جیلوں میں بند ہے یا چھوٹ کر کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق دے، اور جہاں جو جس جگہ پر ہے اپنی زبان سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے کنڈکٹ سے اس بات کا مظاہرہ کرے کہ یہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اور نہایت ہی مخلص قسم کے اور نہایت ہی صالح قسم کے یہ نوجوان ہیں جو انسانوں کے لیے، ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن ایجنسیوں کو اور حکومت کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا۔ یہ بات کہی جانی چاہیے، لکھی جانی چاہیے، بیان کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔